کل بارات جانے والی ہے، لڑکا فون کرتا ہے کہ تمہارے باپ نے 4 چکا کا انتظام کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے آپ گھبراتے کیوں ہیں، سب انتظام ہو جائے گا، شادی تو ہو جانے دیجئے۔ لڑکا سوچا کہ لڑکی بے وقوف بنا رہی ہے، شادی ہو جائے گی 4 چکا ملے گا ہی۔ تو لڑکا کھسیا کر کے بولتا تمہارے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ تو لڑکی بولتی میرے باپ کی تو اوقات ہے ہوائی جہاز دینے کی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، دکھ ہے بیٹی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بات ہوئی تھی 200 براتی منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ ہاتھ اٹھائیے، فری میں ملے گا، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، خیر سمجھ میں آ رہا کتنے بھمیار ہیں، کتنے سیانے، اوپر سے پھٹ پھاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ۔ اللہ سلامت رکھے، جیسا بھی سن رہے ہیں، بے خبری میں آپ نے ہاتھ اٹھایا، لیکن آپ نے پیغام کو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، دل تک آپ کے یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے ضمانت لیتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ غریب کی بچی پر مہربان ہو جائیے، اللہ آپ پر مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ اس دھرتی پر زلزلہ آتا ہے اور ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے، جانتے اس کی کیا وجہ ہے؟ 3 وجہ۔ زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے، گانا بجانا عام ہو رہا ہے۔ دھرتی پر گناہ کا جب بوجھ بڑھے گا تو حادثہ ہوگا، قدم قدم پر زلزلہ آئے گا، قدم قدم پر مصیبت کا سامنا ہوگا۔ بیٹے 3 طرح کے ہوتے، پہلا بیٹا ہے پوت، دوسرا بیٹا ہے سپوت، تیسرا بیٹا ہے کپوت۔ 3 طرح کے بیٹے، پہلا بیٹا پوت، دوسرا بیٹا سپوت، تیسرا بیٹا کپوت۔ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو ہونہار بنائے، فرما بردار بنائے۔ 3 طرح کے بیٹے ہیں، پہلا بیٹا پوت ہے، پوت کا مطلب باپ نے جو دولت بنائی اس کو باقی رکھا، بڑھا نہیں سکا، اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا تو نہیں ہے، بہت برا بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے، لیکن اچھا ہے۔ دوسرا لڑکا ہے سپوت، ماں باپ نے جو دولت بنائی اس کو باقی بھی رکھا اور اپنی محنت سے، جواں مردی سے اس کو آگے بڑھایا بھی۔ یہ بیٹا سب سے ہونہار ہے، دعا کرتا ہوں اس جلسے میں اللہ آپ کے بیٹے کو ایسا ہونہار بنائے۔ تیسرا بیٹا ہے نالائق، چھٹی انگلی جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ چھپا کر کے رکھتا ہے، ہاتھ کو دکھاتا نہیں ہے، 6 انگلی، اس کو کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتا، تکلیف ہے، اور وہ انگلی سٹی ہوئی ہے، عیب لگا ہوا ہے۔ نالائق بیٹا کون ہوتا ہے؟ دولت کو بڑھا تو سکا نہیں، ماں باپ نے جو دولت بنائی تھی اس کو بھی برباد کر دیا، جوا میں، شراب میں، زنا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ گوشت کی 1 بوٹی کو آپ پانی کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے۔ گوشت کی 1 بوٹی کو آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے، کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ پانی کی بوتل میں جس بوٹی کو آپ نے ڈالا ہے، 3 دن کے بعد دیکھیے اس کا رنگ نہیں بدلے گا۔ پانی کی بوتل میں گوشت کی بوٹی، 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا رنگ نہیں بدلا، لیکن شراب کی بوتل میں جو آپ نے گوشت کی بوٹی ڈالی، 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ ایسا بدلے گا کہ وہ بوٹی چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو اسی طرح چربی کی طرح پیلا کر۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے شراب سے ہمارا سماج پاک صاف ہوگا، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ کسی کو پلائیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
کوئی پلائے گا چھوڑیں گے نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بوڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے، تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ دو پیغام صرف رہ گئے عورتوں کے حوالے سے، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آدمی کیا بولتا ہے یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، اگر یہ ضائع ہو گیا تو جلسہ آپ کا ضائع ہو جائے گا، اس کی حفاظت کیجیے گا۔ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، گارنٹی ہے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ 3 وجہ سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ آدمی غصہ کر رہا ہے، غصے پہ قابو نہیں کر رہا، زبان پر قابو نہیں ہے، گھر میں جھگڑا ہوگا۔ بیوی کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، بیوی کے تابع ہونا چاہتا ہے، جھگڑا ہوگا۔ کسی کو تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان کو قابو میں رکھیے، غصے کو قابو میں رکھیے، بیوی کو تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت کرتے رہیے، انشاءاللہ میں گارنٹی لیتا ہوں جھگڑا نہیں۔ ایک آدمی رات میں دعا کر رہا تھا، مالک میری بیوی پر بجڑ گر جائے۔ بولا یار کیوں بیوی کو بد دعا کر رہے ہو؟ کہا اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، اس کا غصہ بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہے، اس لیے بد دعا کر۔ پہلی رات ہے، لڑکی آئی ہے، شوہر اس کے کان میں 3 بات کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ پہلی رات ہے، لڑکی آئی ہے، میکے سے سسرال آئی ہے، لڑکا کہہ رہا ہے اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، میری بات کو غور سے سنو، جب تم سے کبھی غلطی ہو جائے تو مان لینا، جھگڑا نہیں ہوگا، جب مجھے غصہ آئے تو خاموش ہو جانا، جھگڑا نہیں ہوگا، میرے گھر میں ملے صبر سے کھا لینا، نہیں ملے صبر کر لینا، شکایت مت کرنا، زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو ماں بھی کان میں آ کر کے کچھ کہتی ہے، باپ بھی کان میں آ کر کے کچھ کہتا ہے۔ باپ کان میں کیا کہتا ہے، ماں کان میں کیا کہتی ہے، یہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی جا رہی ہے، قیامت برپا ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، یہاں تک کہ مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہا رہے ہیں، لیکن اس وقت ماں کان میں کچھ کہتی ہے، باپ کان میں کچھ کہتا ہے۔ باپ نے کان میں کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کو بات بات پر مت ڈانٹنا، سسرال والے کو غصہ مت دکھانا، نقصان تمہارا ہی ہے، اگر تم شوہر کو بات بات پر ڈانٹو گی تو شوہر کو تم سے دشمنی ہو جائے گی، اگر سسرال والے کو بات بات پر غصہ دکھاؤ گی تو تم کو طلاق پڑ جائے گی، تمہارا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پہلی بار جب لڑکی سسرال سے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے، دیر نہیں، 1 دن میں 2 دن میں، جہاں جہاں جو روایت ہے اس کے مطابق جلدی آ جاتی ہے۔ تو لڑکی جب آ گئی میکے سے سسرال، سسرال سے میکے آئی تو محلہ بھر کی عورتوں نے گھیر لیا، سوال جواب شروع ہو رہا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ بیٹی سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت کہتی ہے کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاء اللہ۔ تیسری عورت کہتی ہے کہ تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ ایک عورت آگے بڑھ کر کے کہتی یہ سب فالتو سوال ہے،
اصل سوال یہ ہے کہ ساس کے بارے میں بتاؤ تمہاری ساس کیسی ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی میں تمہارے جواب سے خوش نہیں ہوں، مجھے غم ہوا، صدمہ ہوا کہ تم نے سب کی تعریف کی لیکن ساس کی تعریف نہیں کی۔ لیکن میرا سوال ہے، سب سے پہلی بار جب تم میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہ ساس آئی تھی۔ 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا تھا اور بہو بنا کر کے مجھ کو میکے سے سسرال لے گئی۔ کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔